کسی اندیکھی دنیا میں بکھرے کائنات کے حسین رنگوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش نے انسان کو ہمیشہ محو سفر رکھا ہے۔ یہ تجسس اسے کبھی برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے گیا، کبھی وسیع و عریض سرسبز میدانوں میں، اور کبھی کسی خواب وادی میں۔ وادی چترال قدرتی حسن کی دولت سے مالا مال ایک ایسی وادی جس کی صدیوں پرانی تاریخ کے نقوش شاہی قلعے کے در و دیوار کے اندر محفوظ عہد رفتہ کی یاد دلا رہے ہیں۔ یادوں کا یہی تسلسل دیکھنے والوں کو پیر مغلش کے قلعے میں بھی محسوس ہوتا ہے، جہاں ایک گزرا ہوا عہد حال کے آئینے میں اپنی کہانی سناتا دکھائی دیتا ہے۔ چترال کی شاہی مسجد اس وادی کے اسلامی تشخص کی پہچان۔ چترالی پٹی کی یہ دستکاریاں اپنے منفرد ڈیزائنز اور افادیت کی بدولت یہاں آنے والے سیاحوں کی خصوصی دلچسپی کا سامان ہوتی ہیں۔ ان نوادرات میں واضح طور پر وادی چترال کی تہذیب و ثقافت کا عکس دکھائی دے رہا ہے۔ دلکش اور حسین وادی چترال کا ایک اور خوبصورت رنگ وادی کیلاش۔ اپنے مخصوص انداز زندگی اور ثقافتی پہچان کی وجہ سے کیلاش اب دنیا کے لیے ایک ثقافتی ورثے کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ یہ لیجئے، لگتا ہے جیسے چترال کا سارا حسن وادی شندور میں سمٹ آیا ہے۔ دنیا کے بلند ترین میدان میں کھیلے جانے والے پولو کے اس میچ میں کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے جوش اور ولولے سے وادی کی خاموشیوں کو ایک نئی زبان مل گئی ہے۔ وادی چترال اور کیلاش کے دل موہ لینے والے حسن کے تذکرے تو بارہا ہوئے، لیکن دور ان پہاڑوں کے اس پار وادی بروغل کا ذکر شاید ہی کبھی ہوا ہو، جس کا ہر نظارہ ایک نئی دنیا کی دریافت ہے۔
وادی چترال سے شمال کی جانب 300 کلومیٹر کے فاصلے پر منتظر وادی بروغل تک پہنچنے کے لیے ایک طویل اور کٹھن سفر کی بدولت مسافت اور بھی طویل محسوس ہونے لگتی ہے، خاص کر ایسی صورتحال میں کہ جب اپنے ہی راستے کے پتھر خود ہٹا کر خود راہ نکالنی ہو، تو پھر اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بروغل کا سفر کتنا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب نگاہ اس سادہ سی بارات پر پڑے تو اپنی تکلیف کا احساس قدرے کم ہوتا محسوس ہوتا ہے کہ آخر اس دلہا دلہن نے بھی تو انہی اونچے نیچے اور پتھریلے راستوں پر چل کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے، لہذا راستے کے پتھروں کو خاطر میں نہیں لانا اور آگے بڑھنا ہے۔ سفر کی تھکن کو خوبصورت اور دل فریب مناظر میں تحلیل کرتے ہوئے بروغل کا سفر اب ایک نیا انداز اختیار کر رہا ہے۔ وادی بروغل کے پہلے گاؤں کشمانجہ سے گھوڑوں، خچروں اور یاکس کے ذریعے اس وادی کے اونچے نیچے رستوں پر سفر کرتے ہوئے بروغل کا قدرتی حسن بھی ان مسافروں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو اس سفر کے ایک ایک لمحے سے زندگی کے نئے معنی کشید کر رہے ہیں، اور ان کے عین سامنے برف پوش پہاڑوں کی چوٹیاں انہیں اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ سطح سمندر سے 14,000 فٹ کی بلندی پر وادی بروغل کے مغرب میں افغانستان کا علاقہ واخان، مشرق میں گلگت، شمال میں چین کے صوبہ سنکیانگ کا علاقہ سومتاش، تاجکستان کا علاقہ مرغاب اور جنوب میں وادی چترال واقع ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ 1870 سے پہلے یہ وادی ایلاک کے نام سے پہچانی جاتی